کیا لاہور سے کراچی واقعی بلٹ ٹرین چلائی جا رہی ہے؟ اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے کہ پاکستان کا پورا بجٹ شاید اس پہ درکار ہو۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ بلٹ ٹرین کا پاکستان میں بلکہ لاہور سے کراچی میں یہ ایک روٹ چلنے جا رہا ہے، سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی کہ ہم بلٹ ٹرین آئندہ ان قریب یعنی کہ 2030 تک کوئی چلانے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اس میں آہستہ آہستہ بہتری لائیں گے اور آہستہ آہستہ پاکستان ریلویز ضرور بہتر ہوگا۔ آئندہ آنے والے یعنی کہ دنوں میں اس طرح کا بلٹ ٹرین کا فی الحال کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس طرح کی چیزیں چلی ہیں اور وہ ان ویریفائڈ ہیں اور فیڈرل منسٹر فار ریلویز سے منسوب کی گئی اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا۔ سر لیکن ایسے بڑے پلیٹ فارم پہ ہے جہاں پر حنیف عباسی صاحب کا نام لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بیانات دیے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ ان سے منسوب کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 250 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے ایک ٹرین جو ہے وہ چلنے جا رہی ہے جو 2030 میں آپریشنل ہوگی، لاہور سے کراچی چلے گی، تو انہوں نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ البتہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ جو ہمارا اویلیبل انفراسٹرکچر ہے اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ لاہور میں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تبدیلی وہ لے کے آ گئے ہیں، یہی تبدیلی کراچی ریلوے اسٹیشن پہ بھی نظر آئے گی آپ کو، امینٹیز سہولیات وہ ان میں بہتری نظر آئے گی۔ البتہ یہ جو بلٹ ٹرین ہے یہ ابھی کسی طرح زیر غور نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ بلٹ ٹرین کے حوالے سے یہ جو سپیڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، روٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اگر دیکھا جائے اور سنا جائے یہ تو بڑا فیسیلیٹیشنز ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے سہولتیں موجود ہیں اس میں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کیا جائے تو کیا اس میں درستگی ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے اربوں ڈالر ریکوائرڈ ہوں گے، تو فی الحال پاکستان کی اکانومی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ ابھی ان چیزوں پہ انویسٹ کیے جائیں، اور یہ اتنے پیسے چاہیے کہ پاکستان کا پورا بجٹ شاید اس پہ درکار ہو۔ تو فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس حد تک اس پہ انویسٹ کریں۔ ہم مسافروں کو سہولیات دیں گے، پہلے سے بہتر دیں گے، اپنے ٹریک کو بہتر کریں گے، رولنگ سٹاک کو بہتر کریں گے۔ البتہ یہ والا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کرتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی، انشاءاللہ پاکستان ریلوے بھی اسی کے ساتھ گرو کرتا جائے گا۔ پاکستانی ریلوے کے حوالے سے یا ریلوے ٹرین کے حوالے سے بات کی جائے تو سر اس میں کیا کیا بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اب ہماری جو کوچز ہیں وہ پہلے سے بہتر آ رہی ہیں۔ ہماری جو چائنیز کوچز آپ کو یاد ہوگا کہ گرین لائن میں لگی تھیں، تو وہ 246 کوچز ہیں، ان کی ابھی ایک نئی کھیپ جو آئی ہے وہ ہم نے پاک بزنس میں لگا دی ہے۔ مزید ہماری جو ہیں وہ آنے والی ہیں انشاءاللہ، اور 3-4 مہینوں میں آپ کو پہلے سے بہتر نہ صرف کوچز نظر آئیں گی، بلکہ ہم نے جو پرانی کوچز ہیں ان کو بھی ریفربش بڑی تیزی سے کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 13 ارب روپے کے جو پروجیکٹس ہیں، وہ روڈی سیکشن جو ہے ہمارا ہے، وہاں پہ وزارت ریلوے نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے۔ وہ سیکشن ٹھیک ہو رہا ہے، پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ٹرینیں جلدی چلا کریں گی، وہاں پہ رفتار تیز ہوگی، بلکہ اوورآل جو ٹائم پیریڈ ہے ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن، فار ایگزامپل کراچی سے لاہور، وہ ٹائم ڈیوریشن بھی کم ہوگا۔ آپ نے رفتار کی بات کی کہ رفتار پہلے سے تیز ہوا کرے گی، سر اس کا کیا پروسیجر ہوگا رفتار کا؟ دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ٹریک کی کمزوری کی وجہ سے ای آرز لگتی ہیں، ان کو انجینئرنگ ریسٹرکشنز کہا جاتا ہے، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین ایک خاص رفتار سے زیادہ نہیں جانی چاہیے۔ تو جب ٹریک کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے، ٹریک مضبوط ہو جائے گا، تو وہاں سے ای آرز یعنی کہ انجینئرنگ ریسٹرکشنز ہٹا دی جائیں گی۔ پھر وہاں پہ فار ایگزامپل اگر کہا ہوا ہے کہ یہاں سے 20 سے زیادہ آپ نے رفتار نہیں چلانی اور وہ 60 پہ چلی جاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں پھر وہ رفتار میں فرق پڑے گا، پھر مسافر ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہلے سے جلدی پہنچ جایا کرے گا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ مزید ٹریک جو ان سے ہے وہ زیادہ بننے چاہیے ٹرینز کے لیے؟ دیکھیں ٹریک ہمارا اویلیبل ہے اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ جیسے اکانومی گرو ہوگی اور جیسے ٹرین کا مسافر بڑھے گا، تو انشاءاللہ یہ ٹریک کی نہ صرف اپ گریڈیشن ہوگی بلکہ گروتھ بھی ہوگی۔ مزید سہولیات یہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں۔
کئی میجر اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے، جیسے لاہور ہے، LWMC نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اسی طرح RWMC راولپنڈی کو دیکھ رہی ہے، دیگر اسٹیشنز پر بھی صفائی ستھرائی کے انتظامات بڑے بہترین ہو رہے ہیں اور یہ پورے ملک میں اس کا دائرہ کار پھیلے گا۔ اسی طرح ہم نے جو ہمارا ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ جو کوچز ہیں ان میں AC بند ہو جایا کرتے تھے اور یہ روٹین کی شکایت آ رہی تھی جس سے مسافر بڑا تنگ ہوتا تھا، اب وہ تقریباً 204 یونٹس ہم نے انسٹال کر دیے ہیں کوچز میں، کچھ کوچز رہ گئی ہیں ان میں بھی وہ انسٹال کر دیے جائیں گے، پھر یہ والی جو شکایت ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ نے لاہور میں ایک بدلی ہوئی چیز دیکھی ہے، ریلوے اسٹیشن کو ہم نے ریویمپ کر دیا ہے، بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ کو پورا ریلوے سسٹم وہ ہمارے نہ صرف فیڈرل منسٹر کی ایفرٹ کی وجہ سے بلکہ ہمارے افسران کی محنت کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بدلتا ہوا ریلوے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جو مسافر ہیں، ریلوے کے مسافر ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف سہولیات میں اضافہ کریں بلکہ آپ کا سفر پہلے سے آسان، مزیدار اور یادگار ہو۔